رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ ہے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس حکم کی تعمیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے آواز لگائی یا صباحا، بلند آواز سے یہ آپ نے آواز لگائی۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب انہیں کہ ہاں کوئی ناگانی آفت آ جاتی، لوگوں کو امداد کے لیے بلانا ہوتا تو کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر یا صباحا کے الفاظ کہتے۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی کے اوپر یہ کلمات کہے تو عرب کے تمام لوگ، قریش کے تمام قبائل کے لوگ دوڑے دوڑے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ جو لوگ خود نہ آ سکے انہوں نے حقیقت حال سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام قبائل کے لوگ تشریف لا چکے ہیں تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان کا ہو کر کہا جی ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ وہ ہستی ہیں، آپ وہ ذات ہیں کہ جن کی زبان سے آج تک ہم نے جھوٹی بات نہیں سنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، نے کہا میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلنے تھے کہ آپ کا حقیقی چچا ابو لہب وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تبا لکا اما جمعتنا الا لہذا۔ اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخانہ کلمات کہے کہ آپ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، نعوذ باللہ، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی شان میں کی جانے والی یہ گستاخی اتنی ناگوار گزری کہ میرے اللہ نے پوری سورت نازل کر دی جسے سورہ لہب کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس نے ہاتھ کی ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، توہین امیز کلمات ادا کیے تھے، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ کلمات اتنے ناپسند ہوئے کہ اللہ نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور پھر رب کا یہ فرمان پورا ہونے میں کچھ زیادہ وقت نہ لگا، چند ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے اور ابو لہب ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے جنگ بدر کے اندر شامل نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہی رہتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جب کفار کو ہولناک شکست ہوتی ہے، عبرتناک شکست کے بعد اس کے جسم کے اوپر ایک چھالا سا نکلتا ہے اور وہ چند ہی دنوں میں ایک ہولناک اور اذیتناک بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جسم کا گوشت گل سڑ کر گرنا شروع ہو جاتا ہے، جسم سے پیپ اور ریشہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹے اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، تڑپتے تڑپتے اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کی لاش کے پاس کوئی نہیں جاتا، حتیٰ کہ جب 3 دن گزر گئے عزیز و اقارب نے تانے دینے شروع کیے تو اس کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں کو بلایا اور بلا کر اس کی انہوں نے گڑھا کھودا اور ایک لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر اس کو گڑھے کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ یوں میرے نبی کا گستاخ اپنے عبرتناک جو ہے انجام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اس سے پہلے بھی اور بعد بھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کی ذات کے حوالے سے توہین امیز کلمات کہے ہیں، اس کا انجام یہی ہوا، عبرتناک شکست، عبرتناک جو ہے وہ انجام سے دو چار ہوا، عبرتناک جو ہے موت ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ میرے نبی کے گستاخ کی سزا ہے جو اللہ نے متعین کی ہے۔
آج جب انڈیا کے اندر ایک گستاخ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کمزور ہیں، وہ عرش کا رب بڑی شان والا ہے، وہ اس کا اس سے انتقام لے گا، عبرتناک جو ہے موت اس کی ہوگی، لیکن یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم اس کے اس عمل کے اوپر کس طرح کا رد عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان کے ان 3 درجات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کا جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچا سکتے، تو زبان سے اس کو روکنے کے لیے اس کو برا بھلا کہا جائے، نہیں تو دل میں کہا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کا ارتکاب کرنے والے کے حوالے سے ہماری زبانیں بند رہتی ہیں، تو پھر یہ ہمارے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم اپنے آقا و مولا کی ذات پہ اوپر جب حملہ ہو تو ہماری زبانیں بند رہیں۔ میرے آقا کی تو شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ان کا ذکر تو بلند و بلند سے بلند تر ہو رہا ہے، اس لیے کہ رب بلند کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہمیں اس کو ضرور جواب دینا ہوگا۔ جو انسان کے پاس جو پلیٹ فارم موجود ہے جہاں وہ اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کر سکتا ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ حکومت وقت کے پاس جو پلیٹ فارم ہے اسے وہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اور حضور کی شفاعت کے مستحق بن سکیں۔